بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ایمان کی تجدید اور اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا ایک ایسا سنہری موقع ہے جو ہر سال ہماری زندگیوں میں ہماری اصلاح کے لیے آتا ہے، اور اس ماہ مقدس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کی مغفرت کا ایک ایسا عظیم الشان نسخہ عطا فرمایا کہ جسے اپنا کر کوئی بھی گنہگار شخص اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکتا ہے۔ ناظرین محترم، ہم انسان خطا کے پتلے ہیں اور زندگی کی مصروفیتوں میں جانے انجانے میں ہم سے کتنے ہی گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، جن کی وجہ سے ہمارے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے۔ رزق میں تنگی، گھروں سے برکت کا اٹھ جانا، عبادت میں سستی اور دعا میں بے دلی دراصل انہی گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے دروازے بند نہیں کرتا اور اپنی رحمت کو اپنے غضب پر ہمیشہ غالب رکھتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اگر آپ کی امت گناہ بھر بھر کر بھی لائے گی اور محرم الحرام کے ان مبارک دنوں میں صرف یہ ایک خاص عمل کر لے گی تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں ان کی مغفرت کروں گا اور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ وہ عظیم الشان وقت ہے جب آسمان کے فرشتے بھی توبہ کرنے والوں کے لیے دعاگو ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی بے پناہ محبت تھی۔ اپنی وفات کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دھیان اپنی امت کی بخشش کی طرف ہی تھا۔ جب ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قبض کرنے کی اجازت لینے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی امت کے بارے میں پوچھا اور فرمایا کہ اے ملک الموت، میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز کی حفاظت کرنے اور قرآن کریم کو اپنا امام بنانے کی وصیت فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانسوں میں بھی یا رب امتی یا رب امتی کی صدا گونج رہی تھی۔ اسی لیے اس ماہ محرم میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو توبہ سے منور کریں۔ یہ مہینہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرنے کا ہے، اپنے گناہوں کے پہاڑوں کو توبہ کی بارش سے دھونے کا ہے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ توبہ کرنے والا اللہ کو کتنا محبوب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے وہ مجھے اس عبادت گزار سے بھی زیادہ پیارا ہے جسے اپنے عمل پر غرور ہو جائے۔ اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ نہایت سادہ اور پر اثر ہے۔ سب سے پہلے آپ مکمل طہارت کے ساتھ باوضو ہو جائیں اور جائے نماز پر بیٹھ کر دنیا کی تمام فکریں اپنے ذہن سے نکال دیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور یہ دعا کے قبول ہونے کے لیے ایک مضبوط وسیلہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے
استغفر اللہ الرحیم الودود کی ایک مکمل تسبیح یعنی 100 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ اس کا خوبصورت مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں اپنے اس رب سے معافی مانگتا ہوں جو نہایت مہربان اور اپنے بندوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے اپنے دل میں گناہوں کا احساس زندہ کریں اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے رب کو پکاریں کہ اے میرے مالک، میں تیرا کمزور بندہ ہوں اور تجھ سے ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد 41 مرتبہ کرنا ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں اس کلمے کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو شخص اسے دن میں 41 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ مگر یاد رکھیں کہ یہ توبہ صرف زبان سے الفاظ دہرانے کا نام نہیں، بلکہ یہ سچے دل سے اللہ کے سامنے جھکنے، اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کرنے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ عہد ہے۔ آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد اور خاص طور پر فجر کے اس مبارک وقت میں جب فرشتے زمین پر رزق اور رحمتیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اس ورد کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی پریشانیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، بلکہ آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کا بھی بہترین راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر میرا بندہ سچے دل سے میری طرف آتا ہے تو میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں، لہٰذا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں اور کثرت سے توبہ کرتے رہیں، اپنے دل کو پاک کریں اور شیطان کے وسوسوں سے بچیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں اور وہ اپنے بندے کی ایک پکار پر لبیک کہتا ہے۔ اس ماہ محرم کی فضیلت کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور اللہ تعالی اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ جو لوگ مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں یا جن کے کاموں میں رکاوٹیں ہیں، ان کے لیے یہ وظیفہ ایک امید کی کرن ہے۔ جب آپ استغفار کا ورد کرتے ہیں تو آپ نہ صرف اللہ کو راضی کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ آپ اپنے وجود سے گناہوں کے بوجھ کو بھی اتار رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، گناہوں کی نحوست انسان کو قدم قدم پر ناکامی کرتی ہے، اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ محرم الحرام کے اس مہینے میں روزے رکھنے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ خاص طور پر عاشوراء کے دن کا روزہ رکھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں نظم و ضبط پیدا کریں، اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی رونقیں عارضی ہیں، اصل کامیابی تو اللہ کے دیدار اور اس کی رضا میں ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے یہ وظیفہ کریں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اطمینان پیدا ہو رہا ہے۔ یہ سکون دنیا کی کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا، یہ صرف اللہ کی محبت اور اس کی مغفرت سے ملتا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی
اس عمل کی ترغیب دیں تاکہ آپ کے پورے گھر میں اللہ کی رحمت کا سایہ ہو۔ اگر آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں یا آپ کے رزق میں برکت نہیں ہے تو آج ہی سے اس وظیفے کا آغاز کریں اور دیکھیں کہ اللہ کیسے آپ کے حالات بدلتا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ کبھی اپنے وعدے سے انحراف نہیں کرتا، بس آپ کی نیت میں اخلاص ہونا چاہیے اور آپ کا دامن ندامت کے آنسوؤں سے بھیگا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ وہ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے گا اور آپ کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اس دوران کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہیں، کیونکہ یہ عمل آپ کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ ایک نیا آغاز ہے، ایک نیا عزم ہے اور ایک نئی صبح ہے۔ اپنے ماضی کے تمام گناہوں کو بھول جائیں اور اللہ کی طرف سے ملنے والی اس نئی زندگی کا خیر مقدم کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کو اپنی رحمت سے سنوار دے اور ہمیں سچا اور پکا تائب بنا دے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ایمان افروز ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ابھی لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ اس صدقہ جاریہ میں آپ بھی شامل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ کمنٹ سیکشن میں اللہ کا کوئی بھی نام یا سبحان اللہ لکھ کر اپنی حاضری ضرور لگائیں۔ مزید ایسی ہی معلومات اور وظائف کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اللہ تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں محرم الحرام کی برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین ثم آمین۔